جن کا سر شام سے لے کر کے ابھی تک بہت ہی بے صبری و بے قراری بے چینی سے ہم لوگ تڑپ رہے تھے. الحمدللہ وہ وقت بالکل ان قریب ہے. مولوی صاحب آپ جا رہے ہیں کیا؟ جانا نہیں. آئیے بڑی تیزی کے ساتھ اس شعر کے ساتھ میں دعوت سخن دوں. دیکھیے ایک جملہ دے رہا ہوں، اس شعر کے ساتھ اس شعر کو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. سمجھ رہے نا؟ جسے کیا بتاؤں، ایک پھروا بوٹ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا لفڑا ہوئے تو مولانا ذکی اللہ اور عالم، بہت بڑا ہوئے تو مولانا ذکی اللہ اور عالم، اگر پہاڑ کھڑا ہو جائے تو مولانا ذکی اللہ اور عالم. چلو یہ رب کا شکر ہے، کسی اور میں تو نہیں پکڑے جاتے ہیں، مصطفیٰ کی یاد میں پکڑے جاتے ہیں. تم کچھ اور سمجھ رہے ہو، ہم تو فخر کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بڑے بڑے بزرگان دین پہ یہ مصیبتیں آئی ہیں، یہ الزامات آئے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں الحمدللہ. اگر جان ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، اگر جینا مرنا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ہے الحمدللہ. اس پہ ایمان ہے. آئیے بڑی تیزی کے ساتھ 16/22 دھماکہ خیز خطیب، ایوان باطل میں زلزلہ برپا کرنے والا مہاوشال اسپیکر، شہنشاہ تکبر، آبرو میں سنیت، نیر فلک خطابت، جامع معقولات و منقولات، میری مراد نائب حبیب اللہ، عاشق رسول اللہ، شہدائے ولی اللہ، حضرت علامہ مولانا محمد ذکی اللہ صاحب قبلہ قادری مدثر اللہ النورانی کی بارگاہ میں عریسہ پیش کروں کہ حضور والا کرسی خطابت پہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم تمامی کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. آئیے دھماکہ خیز استقبال بھی کر لیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. امت پہ تیری آقا سب ظلم ڈھا رہے ہیں، امت پہ تیری آقا سب ظلم ڈھا رہے ہیں. اب تو وہابی پھر سے سر کو اٹھا رہے ہیں. امت پہ تیری آقا سب ظلم ڈھا رہے ہیں، اب تو یہودی پھر سے سر کو اٹھا رہے ہیں. آ جائے کوئی یارب محمود سا مجاہد کہ قدموں پر جھکنے والے آنکھیں دکھا رہے ہیں. قدموں پر جھکنے والے آنکھیں دکھا رہے ہیں. امداد اب ہماری کر دے اے رب اکبر، امداد اب ہماری کر دے اے رب اکبر، کہ نام و نشاں ہمارا باطل مٹا رہے ہیں. آخری بند سماعت کر لے کہ معلوم کیا کسی کو کتنے ہیں زخم دل میں، معلوم کیا کسی کو کتنے ہیں زخم دل میں، یہ اور بات ہے جو ہم مسکرا رہے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ بلا تاخیر میں نور پر جلوہ بار معزز باوقار علماء کرام، مداحان رسول انام، شعراء کرام، معزز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے حضرات، ہم ابتداً ہی بتا دیں کہ 11:30 بج رہے ہیں. ہم جانتے ہیں میں تقریر کا شوقین بھی نہیں ہوں، لیکن میں مجبوراً آیا. اس ٹائم پتہ چلا کہ کچھ ادھر افراتفری ہو رہی ہے. میں نے سوچا تھا کہ کچھ جگاڑ مار لیں کہ نیند ہو جائے، تو ادھر فوراً کچھ لوگ ٹانگنے کے لیے پہنچ گئے. چلا آیا. اللہ کا شکر ہے بہت بہتر پروگرام ہوا اور مجھے بڑی خوشی ہے. لوگ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اب تو مجھے کرنا ہی نہیں پڑتا ہے کچھ. یہی وہ کٹی ہے جہاں پر 2-4 ابھی بات ہو رہی تھی، 2-4 10 15 لوگوں میں بھی میں نے تقریر کی ہے. کیے کہ نہیں کیے؟ کوشش کر کے خود ہی کرا کے خود چندہ بھی ساتھ میں دیتا تھا، سب کچھ کرتا تھا. آج مجھے پتہ بھی نہیں چلا اور اتنا عظیم الشان جلسہ بغیر میری جانکاری کے ہو رہا ہے. مچل کے بولے نا سبحان اللہ. مطلب یہ اور بات ہے، مجھے پتا تھا کہ یہ جلسہ ہو رہا ہے، مگر اتنے بھاری پیمانے پر
اتنی اچھی لائٹنگ، اتنی اچھی سجاوٹیں. ہم لوگ بھی 10-15 لوگ اکٹھا ہوتے تھے تو وہی چورن والا مائک لا کر کے کسی طریقے سے کر لیتے تھے. 2-3 ہزار میں کسی طریقے سے یہی ہوتا تھا. لیکن اب ہمارے بھائیوں نے بڑی محنت بھی کی، کوشش بھی کی. ہمارے بادل خان صاحب ہیں، اسلم نیتا صاحب ہیں، یہ اسلم بھٹا والے ہیں. اب تو خیر چنو بھائی بھی ادھر آ گئے ہیں. ماشاء اللہ کہیے نا ماشاء اللہ. ہاں تو اب یہ آپ کا ساتھ دیں گے بھرپور انشاءاللہ. بولیے انشاءاللہ. ایک بار ان سے بھی کہلوا لو انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو دیکھو جب نیت میں خلوص ہو، آپ صرف حضور کے لیے کام کریں تو آپ صرف بنیاد رکھیں گے، ارادہ کریں گے، بس وہی ہوگا. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا ہوگا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا ہی دباؤ گے. جشن عید میلاد النبی سے جتنا ہی منہ بگاڑو گے اتنے ہی حضور کے غلام ہرے ہرے پیدا ہوں گے. ابھی اعلان ہو رہا تھا کہ سب ہرے ہرے نظر آ رہے ہیں. میں نے کہا کہ دیکھنا جتنے ہرے ہرے ویسے دوسرے کچھ مرے مرے. لیکن اب حضور کی غلامی تو ہمیں کرنا ہے. کوئی بن موتے مر جائے تو ہم کیا کر لیں گے؟ ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتے. ہمارا ایک ہدف ہے، ایک موٹو، ایک مقصد. ہم حضور کے ہیں، حضور ہی کے رہیں گے، مریں گے بھی تو حضور ہی کے ہو کے مریں گے. بولیے انشاءاللہ. بس ہم کسی طرف نہیں جاتے ہیں. بھیا آپ ہی سیٹنگ کر رہے ہیں؟ یہ پہلی بار آپ اتنی کم عمر کے مائک آپریٹر ملے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا. بیٹا کچھ ایسا کرو نا کہ یہ آواز نہ کھینچے. میں بہت دبلا پتلا آدمی ہوں، بہت کمزور ہوں. جتنا یہ لوگ چلائیں اتنا چلاؤں گا تو صبح کیسر گنج کے کیا جی کی جے بی ہاسپٹل کون سا ہے؟ جے بی ہاسپٹل. ہاں تو بیس ووس کم کر دیجئے، بالکل سادی سی آواز رکھیے، لوگ سنیں سمجھیں اور ہم سلامت رہیں. ہاں میں کا اچھا بول رہا ہے ماشاءاللہ. سب لوگ کہو ماشاءاللہ. ہاں اب میں خطبہ پڑھتا ہوں. آپ یہ بتاؤ. اچھا ایک بات اور، پروگرام ہو گیا، آپ دن رات مجھے دیکھتے ہیں، میں آپ کا ہوں، آپ ہمارے ہیں، مجھے شوق بھی نہیں ہے. لیکن جب اپنا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو جتنا آپ کا ہے اتنا میرا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میں ذمہ داری سمجھ کر کہیں جاتا بھی نہیں ہوں. اور جگہوں پر تو کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی چلا جاتا ہوں، اگر لوگ نہیں مانتے ہیں گھسیٹتے ہی رہتے ہیں. لیکن اپنے یہاں ہوتا ہے تو قطعی نہیں جاتا ہوں. ہاتھ پاؤں جوڑ لیتا ہوں مگر نہیں جاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہمارے بھائیوں نے، ان بھائیوں نے جب میں تنہا تھا میرا ساتھ دیا ہے تو میں آخری دم تک ان کا ساتھ دیتا رہوں گا. میں نے نہیں چھوڑا. اللہ کا شکر ہے کہ اتنے بھاری پیمانے پر آپ حضور کی یاد میں موجود ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آج حضور ہی کا ذکر ہو جائے اور آج ہم کوشش کریں گے، اگر آپ نے ساتھ دیا تو ایک نئے عنوان پر آپ کو ہم بتائیں گے کہ حضور کی طرح، ویسے تو آپ کو بڑا پیغام دیا گیا ہے کہ حضور کی طرح کوئی نہیں، لیکن آج ہم جن چیزوں کا وہ سہارا لے کے کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہیں، آج اسی ہتھیار کو پکڑ کر کے آج وہ گولیاں چلاؤں گا کہ سب مر جائیں گے اور سب کہیں گے حضور کی طرح کوئی، ماشاءاللہ حضور کی طرح کوئی نہیں ہے. تو جن ہتھیاروں کے چلانے کا ہنر ان کے پاس ہے، آج اسی ہتھیار کو چلانے کا ہنر میں آپ کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ کہیں بھی کسی جگہ بھی یہ آیا ہی نہیں کہ حضور ہماری طرح ہیں یا ہم حضور کی طرح ہیں. ہر جگہ یہی ہے کہ حضور کی طرح کوئی نہیں ہے. اب میں روایتیں پیش کروں گا، میں کسی پر بم نہیں چلاؤں گا. لوگوں نے بدنام کر کے رکھا ہے، مجھے قرآن نہیں پڑھنے دیتے، حدیث نہیں پڑھنے دیتے، ہنومان چالیسا پڑھوں کیا؟ بس ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہم نے جو بتایا ہے وہی بتاؤ، اس کے علاوہ نہ بتاؤ. تو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، تو پورا قرآن حضور پر نازل ہوا، حضور کی تمام باتیں حدیثیں ہیں. تو جب ہم مسلمان ہیں مکمل تو ہم مکمل باتیں بیان کریں گے. سمجھ رہے نا؟ ہم تم کو کچھ کہیں گے تو ہمیں کہنا، ہمیں کیا غرض، ہم تو حضور کی تعریف کر لیں یہی بہت ہے.
ہمیں کچھ کہنا ہے تو ہم حضور سے کہیں گے، مچل کے بولے نا سبحان اللہ، تم سے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بغیر کسی تاخیر کے میں آپ تمامی حضرات کا مشکور ہوں جنہوں نے اس میں دام درم قدم سخن حصہ لیا ہے، جو لوگ بھی اس میں شریک ہوئے، جو لوگ سننے آئے، جو لوگ سننے نہیں آ پائے مگر دل سے خوش ہیں کہ حضور کا نام کٹی پہ لیا جا رہا ہے. میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں. دعا کرتا ہوں میرے مالک تو نیتوں کا جاننے والا ہے، تو علام الغیوب ہے. مولا جو لوگ بھی حضور سے خوش ہیں، حضور کی آمد سے خوش ہیں، حضور کے ذکر سے خوش ہیں، میرے مالک ان سب کو بے مانگے اتنا دے دے کہ ان کے دامن میں جگہ نہ رہ جائے. سب لوگ کہو آمین، سب لوگ کہو آمین. بغیر تاخیر کے درود شریف پڑھیں، مچل کے پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ابدا. بیٹا بہت اچھا بول رہا ہے، اب اس سے رہنا ہے، بیس کم رکھنا ہے نا، کھینچے نا بس. ہاں بہت اچھا ماشاءاللہ. اللہ تعالی کیا نام ہے؟ عمران، محمد عمران جی. اچھا چلیے، محمد عمران نام ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. جب یہ بڑے ہو جائیں تو اللہ پاک انہیں نیک دلہن عطا فرمائے. ایک بار اور درود شریف سنائیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ابدا. حضرات، خطبے کے بعد میں نے قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ بتائیے کہ قرآن کو نازل ہوئے کتنا زمانہ ہو گیا؟ اب آپ سے تھوڑی دیر ہم گفتگو کریں گے. اب آپ بھاگو گے تو بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ جتنی تیز آپ بھاگو گے اتنی تیز ہم بھاگیں گے. تم ادھر جاؤ گے ہم ادھر جائیں گے. تھوڑا سا فرق ہوگا، دونوں پہنچ جائیں گے، گھر پہ سو جائیں گے. اب کوئی خطرہ نہیں بھاگنے کا. آپ بالکل فری ہو کر بتائیے کہ قرآن کو حضور پر نازل ہوئے کتنا زمانہ ہو گیا تقریباً؟ کچھ آگے پیچھے بتاؤ. 1-2 دن 4 دن 100-200 سال. حضور کی وفات ہوئی ہے، حضور کا انتقال ہوا ہے سن 11 ہجری میں. کتنی؟ 1443 ہجری. 1400 1450 سال ہو گئے تقریباً. یہاں 100-200 سال میں تو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. 1450 سال ہو گئے حضور کو وصال فرمائے، اور حضور کے انتقال سے پہلے پورا قرآن نازل ہو چکا. پورا قرآن نازل ہو چکا. حضور کے وصال سے پہلے پورا قرآن، جب پورا قرآن نازل ہو گیا، مکمل ہو گیا، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. مچل کے بولو نا سبحان اللہ.
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. کیا پسند کیا اللہ نے؟ دین اسلام کو. تقریباً 1400 برس تو ہو گئے، 14 مان لیتے ہیں، 1450 برس ہو گئے قرآن نازل ہوئی ہے. اچھا یہ بتاؤ، آپ لوگ پڑھتے لکھتے ہیں ماشاءاللہ، یہ بتاؤ 2 3 4 5 کلاس تک کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ 5 کلاس تک. ہندی اردو رہنے دیجیے، ہندی 5 کلاس تک کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو میں بات سمجھا سکوں. بڑی پرلطف بات ہوگی مگر ہاتھ اٹھا دیجیے، کنجوسی نہ کریے. 5 تک کتنے لوگوں نے؟ یار بےزتی کرا رہی ہو ہمیں، کہا یار 5 کلاس تک یار. اچھا پڑھا بہت لوگوں نے ہوگا، لیکن چونکہ 5 کلاس تک بات اس لیے سوچ رہا ہوں کہ توہین ہے. انٹر اور بی اے کی بات کریں تو ہو سکتا ہے. چلیے خیر، ہم کم علم خودے ہیں تو ہم کاہے اتنی اونچی بات کریں گے، اپنی اوقات پر کریں نا. ہم 5 کلاس پڑھے اس لیے 5 بول رہے ہیں. ہندی ہم نے 5 کلاس پڑھی. کتنی؟ بس صرف 5 کلاس. وہ بھی تیسری کلاس میں جب پہنچے ہیں تب نام لکھنا آیا. اتنا چھوٹے تھے کہ بدماشی کی وجہ سے مدرسہ بھیج دیتے تھے گھر والے کہ جائے ہمیں کم سے کم تھوڑی دیر سکون رہے. ایسے لوگ کرتے ہیں، جب بچے بدماشی کرتے ہیں تو لا کے کہتے ہیں مولانا صاحب دن بھر یہیں رکھو. کیا کہتے ہیں؟ دن بھر یہیں رکھو. تو اب 2 کلاس ہوش میں میں نے پڑھا ہے. لیکن جب کوئی ہسٹری بیان کی جاتی ہے، کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ پرانے زمانے میں بھارت میں ایک بادشاہ تھا. بھارت میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام یہ تھا، وہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا، اس کی حکومت یہاں تک تھی. یعنی جب بادشاہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو جب اس کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو پاسٹ کا استعمال کرتے ہیں. کس کا استعمال کرتے ہیں؟ کون سی کال بولتے ہیں؟ بھوت کال. جی 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 بھوت کال ہے. جی جی یار صحیح بتائے، ہم بہت پڑھے لکھے نہیں. بھوت کال صحیح ہے حضرت. ہاں صحیح ہے جی صحیح ہے. بس آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہو، اور نہ صحیح ہو تو کوئی جانے ہو. جی جی بھوت کال یعنی ماضی اردو میں کہتے ہیں. جی. گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے تو کہیں گے وہ بادشاہ تھا، اس کے اتنے محل تھے، اس کی اتنی بیویاں تھیں، وہ ایسا تھا، وہ گورا تھا، وہ اتنے لمبے قد کا تھا، وہ لوگوں پہ لٹاتا تھا یا ظلم کرتا تھا، جو بھی کرتا تھا تھا. وہ 14.5 برس ہو گئے. اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے نہیں، ہیں. وہ ملا جی کہتے ہیں حضور مر کے مٹی میں مل گئے. اللہ فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں. اب ہم نے تجھے مانا ہے یا اللہ کو مانا ہے؟ ہم نے خدا کو مانا ہے. اور قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، اور قرآن کی یہ آیت یہیں تک 2021 پر ختم نہیں ہوتی، صبح قیامت تک مسلمانوں کے لیے ہے. پتا چلا میرا نبی کل بھی تھا، آج بھی ہے، صبح قیامت تک ہے. نہ کل میرا نبی غائب تھا، نہ آج غائب ہے، نہ صبح قیامت تک ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، یاسین کی آمد، طه کی آمد. مسلک امام احمد رضا، مسلک امام احمد رضا، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آواز بھیا کھینچتا ہے، کم کرو. قرآن ملا جی قرآن کیسے پڑھے ہو؟ قرآن میں پڑھ رہا ہوں 26واں پارہ ہے. کون سا؟ محمد الرسول اللہ. اس کا ترجمہ چاہے جتنی عربی پڑھے ہو، چاہے اگر کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو تو وہ آئے اگر گرامر سے ثابت کر دے کہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا محمد اللہ کے رسول تھے، تو اپنا پورا مدرسہ دے دوں گا. 20 لاکھ لگے. واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، زندہ باد، زندہ باد. 20 لاکھ لگے ہیں تقریباً، اور زیادہ لگے. پورا
पूरा मदरसा दे दूंगा, और मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, पूरा मदरसा दे दूंगा। और अगर तर्जमा यही है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर ये ना कहो कि थे, वो रसूल आज भी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब हैं। मचल के बोलो सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा और आसान करके समझाएं। देखो ये कहाँ है? कुरान में है। कहाँ है बोलो? कुरान में। कलमा अगर आज कोई मुसलमान होना चाहे, अगर हुजूर की सीरत पसंद आ जाए, हुजूर की सूरत पसंद आ जाए, हुजूर का किरदार उसे पसंद आ जाए, है ना, और वो चाहे कि हम दामन इस्लाम में आ जाएं, तो उससे क्या कहोगे? कहोगे पासपोर्ट बनवाओ, तुरंत ले चलते हैं लाद के हज करा। पहला काम क्या कराएंगे? क्या पढ़ाएंगे बोलो? कौन सा कलमा पढ़ाएंगे? आप बोल दो। अब इसका तर्जमा क्या होगा? आप ही बताइए। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो 2021 में इस्लाम ला रहा है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब तो कहना चाहिए काना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, काना मुहम्मदुन रसूल अल्लाह। अब ये ग्रामर के हिसाब से असल में जेर जबर लगाना पड़ता है ना ग्रामर में। काना ज़ैदुन फ़क़ीरन, काना का इसम, वो आप ग्रामर नहीं समझोगे। इसका अगर जैसे मैंने बताया ना हिकायत बयान की जाती है, तो 1450 बरस हो गए हुजूर को इंतकाल किए हुए, तो अब कलमा इस तरह नहीं होना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उनके अकीदे के मुताबिक अब होना ये चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह काना मुहम्मदुर रसूलल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे। मगर बताओ ये वाला कलमा कोई है दुनिया में पढ़ने वाला? सुनो भाई आप बताओ। और अब तो तस्बीह है ना, तस्बीहों पे हमारे बच्चे पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बार बार कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, प्रेजेंट में हैं। तो अब बताओ कि कलमा पढ़ने का हुक्म तो शरीयत ने दिया है ना, और जब कोई इस्लाम लाए तो पहले उसे कलमा ही पढ़वाया जाता है, और कलमा पढ़वाया जाता है। अभी मुसलमान होने जा रहा है और पहले ही कह रहा है कि हुजूर हैं, और वो कहते हैं कि जो हुजूर को कहे हाजिर नाजिर है वो मुशरिक हो जाता है। तो अभी तो इसकी एंट्री ही नहीं हुई है, तो जाने से पहले भी बाहर किए दे रहे हैं। तो अब उनका वो कलमा लाओ जिससे एंट्री हो इस्लाम में, क्योंकि इस कलमे में तो हुजूर हैं, हुजूर हैं, और उनको इसी से एलर्जी। वो कहते हैं जो हुजूर को हाजिर नाजिर समझे, कहे कि हमारे यहाँ आते हैं, तो वो मुशरिक हो जाता है, या रसूल अल्लाह कहो तो शिरक हो जाता है। अब ईमानदारी के साथ मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ, मैं किसी को टारगेट नहीं करता, मैं आपको वास्ता आपके नबी का देता हूँ, आपको वास्ता उस खुदा का देता हूँ जिसने तुम्हें अपना महबूब नबी अता फरमाया। बताओ ये हुजूर की शान में बेअदबी है कि नहीं है, तौहीन है या नहीं है, गुस्ताखी है या नहीं है? कि अल्लाह तो फरमाता है मेरा नबी कल भी था, आज भी है, सुबह क़यामत तक रहेगा, हर वक्त वो मोमिनों के दिलों में है, और ये कहते हैं कि थे। तो अब बताओ भैया, इनके बात मान ली तब भी तुम खुश रही हैं? बोलो, आदमी खुश कब होता है? जब उसकी बात मान ली जाए। तो अब या तो खुदा की बात मान लें या इनकी बात मान लें, दोनों बातें टकरा रही हैं। तो अब आप ईमानदारी से बताओ आप क्या करोगे? किसकी बात मानोगे? खुदा की? किसकी मानेंगे? और 1450 बरस से जो कलमा चला आ रहा है वो कलमा पढ़ोगे या अब नया बनाओगे? वही पुराना? अरे ताज्जुब तो ये है कि वही वो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ते मगर समझते, बोलते मगर समझते। अगर हम समझ गए तो तुमको ऐठन क्या, तुम नहीं समझ पाए तो हम क्या करें? समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ ना करो, खाली ज्यादा बड़बड़ करें तो आप कुरान हदीस से हाजिर हैं, हुजूर नाजिर हैं, हुजूर मौजूद हैं, हुजूर हमें देख रहे हैं,
آپ قرآن حدیث پڑھے نہیں، وہ دلیل کیا دو گے؟ کہو کہ خالی کلمہ ترجمہ کرو. کیا کہنا؟ میں وہ دلیل دیتا ہوں کہ سب کو یاد رہے. اگر انگوٹھا چھاپ ہو تب وہ یاد رہے. کیا کلمہ کا اور سب لوگ ترجمہ یاد کرو. لا الہ الا اللہ. سب لوگ پہلے پڑھو لا الہ الا اللہ. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد الرسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں. آپ کلمہ کا ترجمہ جا کر کے دیکھیے. یہ انگریزی گرامر پڑھنے والے انگلش میں جب اس کا ترجمہ کیا گیا ہے تو کیا کیا گیا ہے پتا ہے؟ محمد از میسنجر آف اللہ. محمد از. مجھے آپ بتائیے از آر ایم کا استعمال کس کے ساتھ ہوتا ہے اور کس زمانے کے ساتھ ہوتا ہے؟ پاسٹ کے ساتھ ہوتا ہے یا انڈیفینٹ کے ساتھ ہوتا ہے یا فیوچر کے ساتھ ہوتا ہے یا کنٹینیوس کے ساتھ ہوتا ہے، پریزنٹ کے ساتھ ہوتا ہے؟ کس کے ساتھ ہوتا ہے بولیے؟ پریزنٹ کے ساتھ ہوتا ہے نا. محمد از میسنجر آف اللہ. محمد از، محمد ہیں. کیا ہیں؟ میسنجر، پیغام پہنچانے والے. کس کے؟ آف اللہ، اللہ کے. محمد اللہ کے پیغامبر ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. اسی کو جب اردو میں کیا گیا تب بھی اردو گرامر میں بھی یہی آیا، محمد اللہ کے رسول ہیں. انگلش میں کیا گیا تو اس کا استعمال کیا گیا، محمد اللہ کے رسول ہیں. ہندی میں کیا گیا تب بھی کہا گیا محمد اللہ کے میسنجر ہیں، اس کے پیغامبر ہیں. چاہے جس زبان میں چلے جاؤ ہر زبان میں یہی ہے کہ محمد ہیں. اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. یاد کرو، اب امام احمد رضا کی سمجھ دیکھو اور دو کوڑی کی عقل رکھنے والوں کی سمجھ دیکھو. وہ کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اگر میرا نبی محمد نہ ہوتا تو آج یہ مولوی فتویٰ لگانے کے قابل نہ ہوتا، مر گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تبھی یہ کائنات ہے. مچل کے بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیں ممکن ہے کہ جان نہ ہو اور جاندار رہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا. نہیں. اب یہ کہو گے کہ امام احمد رضا نے کہا ہوگا تو میری اپنی عادت ہے کہ میں زبان کاٹ لیتا ہوں. سنو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اسماعیل دہلوی کے دادا. اب ان کے دادا کی بات بتاتا ہوں. اپنے دادا کو انہوں نے جانا یا نہیں جانا مگر میں تعارف کراتا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں؟ پیدا کی وے صلی اللہ علیہ وسلم واسطے آدم و عالم. جان لو کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے لیے بھی واسطہ ہیں اور عالم کے لیے بھی واسطہ ہیں. پھر ایک جگہ کہتے ہیں اصل وجود کائنات است. میرے آقا کائنات کی اصل ہیں، جڑ ہیں. کہیں ممکن ہے کہ جڑ نہ ہو اور پودا ہرا رہے؟ جب حضور کائنات کی جڑ ہے تو ماننا پڑے گا وہ جڑ آج بھی سلامت ہے، ورنہ دنیا کی ہریالیاں ختم نہ ہو گئی ہوتی ہیں اور قیامت آ چکی. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. میں نہیں کہتا، حق ہے. آپ درجنوں حدیثیں پڑھ کر کے دیکھیے، حدیثیں بتاتی ہیں وہ میرا نبی آج بھی موجود ہے. سبحان اب اللہ. کلیئر کر دوں ایک حدیث پڑھ کے پھر اپنے موضوع پر آ جاتا ہوں. بیٹا کھینچ رہا ہے. آواز کم. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے جب یا حبیب اللہ یا نبی اللہ، ہاتھوں کو نیچے کر لیجئے. اب کوئی کہے گا تم تو عقل چلا رہے تھے، ہے نا، عقل کی بات کر رہے تھے، حدیث کہاں پڑھی؟ تو میری اپنی عادت جانتے نا، میں ان کا ڈاکٹر ہوں، خالی ان کا ڈاکٹر ہوں. ان کی نس کہاں پھڑکتی ہے وہ میں پکڑ لیتا ہوں. تو وہ ابھی جو پھڑپھڑائی رہی ہے ابھی اس میں بخار ہے، حرارت ہے، وہ ابھی ایک خوراک دوں گا ختم ہو جائے گا 2 منٹ میں. درود شریف آپ پڑھو، خوراک میں دیتا ہوں. پڑھو اللہم صلی، پڑھو مچل کے پڑھو اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بخاری شریف میں یہ حدیث ہے. کہاں ہے بولو سب لوگ؟ جب کچھ کہنا تو یہی کہتے ہیں کہ بخاری میں دکھاؤ. جی جی جی. تو میں یہاں سے کہتا ہوں اگر آواز جا رہی ہے تو دیکھو، اور اگر نہ معلوم ہو تو تم لوگ کہنا کہ نبی زندہ ہوتے ہیں اپنی قبر میں، یہ بخاری میں ہے. پھر وہ کہے کہاں ہے تو ایسے نہ کدا دیو کہ مرمرائے جائے تو ہمارا نام پھنسائے دیو.
वो नाव लेके चले आना या उधर से घुमा के लेके चले आना प्यार के साथ, और मैं वहाँ प्यार से पेश आऊँगा इंशाल्लाह। बोलिए ना इंशाल्लाह। मगर दिखाऊंगा कि बुखारी हुजूर की तौहीन के लिए नहीं लिखी गई है, बुखारी तो हुजूर की ताजीम बताती है। बचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। गलत बोल रहा हूँ? अब तवज्जो करिए, सुनो बुखारी शरीफ में। अब बुखारी सबसे बड़ी किताब का नाम बता दिया, नीचे बहुत सारी किताबों में ये हदीस है। अब सुनिए, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, शबे मेराज में मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजरा, मररतु बिक़ब्रि मूसा अलैहिस्सलाम, फराइतुहु हुवा युसल्ली क़ाइमन फी क़ब्रिही औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा तो मैंने देखा कि मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। आप आलिम की डिग्री लेके नहीं आए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए, बताओ जो कब्र में खड़े होकर के नमाज पढ़ रहा होगा वो मर के मिट्टी में मिल गया होगा या कब्र में जिंदा होगा? आप बताओ, सब लोग बताओ क्या होगा वो? हजरात अगर ये हदीस, अब दो बातें देखो, मैं इनकी नाक कान सब काट लेता हूँ, मैं इनका नाम भी नहीं लेता और सारा काम भी कर जाता। तवज्जो के साथ सुनो, सही हदीस ज़ईफ भी नहीं, अगर ज़ईफ इस रिवायत को साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम दूंगा। 20 लाख का मदरसा मैंने इनाम में पहले रख दिया है, हिम्मत हो तो 20 रुपया लेके दिखाओ। अब ये है हदीस, हुजूर का फरमान, और अल्लाह पाक ने कुरान में इरशाद फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की मानो और रसूलुल्लाह की मानो। सही है ना? अल्लाह की मानो, रसूलुल्लाह की मानो। अब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा तो मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे, और इन्होंने, जिन्होंने, उनका नाम आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, उन्होंने अपनी किताब, एक किताब तक़वियतुल ईमान, उसमें लिखा कि नबी ने फरमाया मैं भी मर कर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। तो अब बताओ, नबी की माने या इनकी माने? जो मर के मिट्टी में मिल जाएगा वो खड़ा नहीं हो सकता तो नमाज कब पढ़ेगा? अब बताओ, ये तौहीन है कि है किताब में? अगर किताब में न मिले तो मुंह मांगा इनाम दूंगा। किताब का नाम तक़वियतुल ईमान। क्या नाम है बोलो? लिखा किसने बता दूं? मौलवी इस्माइल दहलवी। और यही मौलवी इस्माइल दहलवी के दादा हैं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, जो कहते हैं कि हुजूर कायनात की जड़ हैं। मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। अपनी अपनी किस्मत है। अब हुजूर ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे, और भारी दलील दे दूं, हर नबी अपनी कब्र में जिंदा है। ये कानून है अल्लाह का, हर नबी अपनी कब्र में। अब मैं और ओरिजिनल बात बता दूं, ऐसे मैं बताता नहीं हूँ, कोई अपना हथियार नहीं बताता, मगर आज बता दूं। बता इसलिए रहा हूं ताकि आप अपनी जगह पर पावरफुल हो जाएं और आपको महसूस हो कि हुजूर के गुलाम कभी कमजोर नहीं होते हैं। मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे पास 100 हदीसें, अगर आप इस वक्त कहें तो मैं अपना वर्का और पर्चा ले आऊं। 100 हदीसें मेरे पास बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, इब्ने माजा, नसई की वो मौजूद हैं जिनसे सराहतन साबित होता है कि अल्लाह का हर नबी अपनी कब्र में जिंदा भी है और अल्लाह उसे रिस्क भी देता है। मचल के बोलो ना सुभान, सब लोग मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। ये अब एक रिवायत उसमें से और पेश करता हूँ। अभी कितनी रिवायतें हैं आप जानते हैं कि मैंने अगर सब पेश कर दिया तो मुश्किल। एक रिवायत मैंने, मुसलमानों के लिए एक रिवायत काफी, हुजूर की एक बात काफी। चल के बोलो ना सुभान। साबित हो गया है ना कि नबी कब्र में जिंदा होता है, और मूसा के भी नबी हमारे आका। मचल के बोलो ना सुभान। मूसा के भी आका हमारे आका, तो फिर उनकी जिंदगी का क्या कहना। लेकिन सुनिए और सुनिए, शबे मेराज इतना सब मानते हैं कि हुजूर उम्मे हानी के घर से हुजूर को ले जाया गया। हुजूर ने बैतुल मक़दिस का सफर किया। बैतुल मुक़द्दस में हुजूर पहुंचे, तो बैतुल मुक़द्दस में जब हुजूर पहुंचे तो हुजूर बाद में पहुंचे, वहां 1 लाख कमोबेश 24,000 अंबिया पहले से मौजूद थे।
اتنا تو سنا ہے کہ نبی نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی. ہمارے آقا نے شب معراج جب معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو بیت المقدس میں حضور نے امامت فرمائی اور تمام نبی مقتدی تھے. تمام نبی مقتدی تھے. اور ہمارے حضور آئے سب سے آخر میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر والے ہو چکے تب میرے نبی آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان پر اٹھا لیے گئے, قبر والے تو نہیں ہوئے مگر آسمان پر اٹھا لیے گئے, تب میرے نبی آئے. اچھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے, اور جن نبیوں پر اللہ نے ابھی موت طاری نہیں فرمائی ہے, جن کا استثناء ہے, ان کے علاوہ باقی نبیوں کا انتقال ہو چکا, یعنی موت کا مزہ وہ چکھ چکے. یہ بات کلیئر ہے. اور وہ صاحب قبر ہیں, جناب آدم صاحب قبر ہیں, قبر والے ہیں. قبر والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ جناب شیش, جناب زکریا, جناب یعقوب, جناب یوسف, یہ سب قبر والے ہیں, قبر میں جا چکے ہیں. اب میرے آقا جب شب معراج بیت المقدس میں جاتے ہیں تو 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, آپ مصلی امامت پر ہیں, سب آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ سب کی امامت فرما رہے ہیں. اگر یہ نبی مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں تو بتاؤ نماز حضور کس کو پڑھا رہے ہیں؟ نماز روح نہیں پڑھا کرتی ہے, نماز جسم اور روح دونوں پر ہوتی ہے. پتہ چلا نبی اللہ کا زندہ ہوتا ہے, کبھی مرتا نہیں. ثابت ہو گیا کہ نہیں ثابت ہو گیا؟ یا تو یہ کہو کہ حضور نے نماز نہیں پڑھائی, یا تو یہ کہو کہ حضور نے نماز نہیں پڑھائی, امامت نہیں کی. اور اگر مانتے ہو کہ حضور نے امامت کی تو حضور اکیلے ہی امام تھوڑے نہیں تھے, پیچھے انبیاء مقتدی تھے. تو پھر حضرت آدم جب قبر میں تھے تو پھر وہاں پہنچے کیسے؟ حضرت زکریا جب قبر میں تھے تو بیت المقدس پہنچے کیسے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ قبر میں انہیں پتا کیسے چلا کہ امام صاحب جا رہے ہیں تو ہم کو نماز پڑھنی ہے؟ ہماری بات آپ سمجھ رہے ہو؟ سوشل میڈیا کا تو دور نہیں تھا کہ ترنت وائرل کر دیا گیا تھا. بولو کیسے پتا چلا جناب آدم کو کہ چلو میرا بیٹا محمد عربی نماز پڑھائے گا؟ ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. کیسے پتا چلا یعقوب کو کہ چلو وہاں نماز ہونے جا رہی ہے؟ کیسے پتا چلا یوسف کو کہ وہاں نماز ہونے جا رہی ہے؟ چلو. تو جو رب قبروں میں اپنے انبیاء کو یہ بتانا جانتا ہے کہ چلو مقتدی بنو, میرا نبی امام بن رہا ہے, وہی نبی اپنے نبی محمد عربی کو ہم غلاموں کا درود بھی پہنچا دیتا ہے, ہم غلاموں کی خبر سے خبردار بھی فرماتا ہے. وہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور وہی سب کچھ کرتا ہے. تو جب اللہ ہی کرتا ہے تو پھر اس میں پریشانی کیا ہے؟ وہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. بغیر پلر کے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیا, 10 بائی 10 کا آپ کا کمرہ بغیر پلر کے نہ کھڑا ہو, اتنا بھاری آسمان بغیر پلر کے کھڑا ہو گیا. سمجھ رہے نا؟ اگر آپ چارج نہ کریں, بیٹری نہ ہو تو آپ کی ایک لائٹ نہیں جلتی ہے, جنریٹر نہ چل رہا ہو تو ابھی یہ جو اتنا اجالا دے رہا ہے یہ ایک دم کالا کالا نظر آئے گا, جیسے کالا. اب جیسا ویسا چھوڑ دیجئے, سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن چاند اتنے دن سے چمک رہا ہے, بتاؤ کون سا چارجر لگا کے چارج کیا جاتا ہے؟ بولو. سورج اتنے دنوں سے روشنی دے رہا ہے, بتاؤ کون سا جنریٹر اسٹارٹ کیے ہوئے ہو آپ؟ کون سا جنریٹر چل رہا ہے؟ تو وہ مالک جو بغیر جنریٹر کے, بغیر سبب کے سورج کو اتنی روشنی دے کہ کبھی اس کی روشنی ڈیمیج نہ ہو, ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. وہ مالک جو چاند کو ایسی چاندنی دے کہ آج تک اس کی چاندنی میں کمی نہیں آئی, ہزاروں سال گزر گئے, تو چاند اور سورج, یہ آسمان, یہ ستارے تو میرے نبی کے صدقے میں بنے ہیں. اگر میرے نبی کو اللہ وہ نور دے دے کہ پوری دنیا کو منور کرے میرے آقا, تو پریشانی کیا ہے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ میرے آقا کے نور سے سب بنے ہیں, تو ہم تو یوں پکار کے کہتے ہیں منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دیں, کیا کہنے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دیں. ہماری آنکھوں کو بھی حضور منور کر دیں, ہمارے دلوں کو بھی حضور منور فرما دیں. اتنی بات آپ سمجھ چکے. اب آپ کو عقیدہ کیا ملا کہ نبی زندہ ہے. ہر نبی, صرف ہمارے نبی نہیں, ہر نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے, اور جو نبی جہاں ہے وہاں زندہ ہے.
نبی پر ایک لمحہ کے لیے موت طاری ہوتی ہے، اس کے بعد موت مار دی جاتی ہے، نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ میں نے 2 دلیلیں دی ہیں، 2 روایتیں پڑھی ہیں، بہت مزید روایتیں نہیں پڑھوں گا۔ اب میں یہ بیان کروں گا کہ پھر دیکھیے حضور کی شان کیا ہے۔ حضور کی طرح کوئی نہیں۔ یہ تو عام نبیوں کی شان ہے کہ وہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، مگر صرف اگر حضور اپنی قبر میں زندہ رہیں تب تو صرف نبیوں کی طرح ہیں، مگر میرا نبی نبیوں کی طرح بھی نہیں ہے، نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ سب سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، چن لیجئے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، پکڑ لائیے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ نہ ڈوبا ہے اور نہ ڈوبے گا، مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ حضور کو تو اللہ نے وہ کمالات دیے ہیں، وہ خصوصیتیں دی ہیں، سبحان اللہ، کہ انبیاء کرام کو بھی اللہ نے وہ چیزیں عطا نہیں فرمائی ہیں جو خاص چیزیں اپنے نبی کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ ان کو خصائص کہا جاتا ہے، خصوصیتیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اب آپ پوری توجہ کریے۔ معجزات تمام انبیاء سے صادر ہوئے، مگر میرے نبی کی بات ہی کچھ اور